بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے موضوع پر چند مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی خاص اور اہم مسائل ہیں، توجہ فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اعتکاف کے موضوع پر آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے کس عشرے میں اعتکاف کرنا سنت عمل ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت عمل ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنا یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سنت کفایہ کسے کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ سنت کفایہ یہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو پورے محلے کی جانب سے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ سنت اعتکاف کافی ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں سنت کفایہ، کہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو پورے محلے کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سنت کفایہ۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی بھی آدمی اعتکاف نہیں کرتا تو اس کا کیا معاملہ بنے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کرتا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ بعض مسجدیں وہ ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور بعض مسجدیں وہ ہوتی ہیں جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، تو کس مسجد میں اعتکاف کرنا سنت عمل ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس مسجد میں چاہے اعتکاف کرے سنت عمل پورا ہو جائے گا، چاہے اس مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی وہی اعتکاف کرے جہاں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہوں۔ لیکن اگر کسی مسجد میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، وہاں بھی اگر آدمی کو اعتکاف کر لے گا تو اس کا سنت اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر آدمی کو کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اعتکاف بیٹھ کر آدمی کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور درود شریف جو ہے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے یا مسجد میں اعتکاف کرے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عورت جو ہے اپنے گھر میں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف سے مراد پوری مسجد ہے یا وہ خاص جگہ ہے جہاں خیمے لگے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف سے مراد پوری مسجد ہوتی ہے، وہ خیمے خاص جگہ مراد نہیں ہوتی۔ پوری مسجد جو ہے معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے خاص ہوتی ہے، جہاں چاہے بیٹھیں، آرام کریں، لیٹیں، اس سے مراد پوری مسجد ہے، وہ خاص جگہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو خیمے لگاتے ہیں، کیا خیمے لگانے مسجد کے اندر جائز ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خیمہ لگانا جو ہے مسجد کے اندر نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے۔ یہ اس لیے احتیاطاً لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی لگا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اتنا سخت گناہ نہیں کہ اللہ معاف فرمائے، کو اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اگر کوئی نہیں لگاتا اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں یہ احتیاطاً لگائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے علیحدہ بیٹھ کر جو ہے گریہ زاری کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں نہ کریں اور نہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں کریں۔ وہ ایک جستجو کے لیے اللہ کے سامنے علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے احتیاطاً خیمے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگاتا تو وہ بھی عمل ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی اعتکاف کرنے والا بغیر شرعی عذر کے مسجد سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکل جاتا ہے تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، تو کیا اعتکاف کرنے والا گھر سے کھانا لا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی آدمی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والا گھر میں جا کر کھانا لا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کیا جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ جہاں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا، کیا دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے والا دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں
وہ سر منہ لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف جو آدمی بیٹھتا ہے اس کے لیے سر منہ لپیٹنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ سنت عمل ہے تو یہ غلط بات ہے. آدمی اگر سر منہ لپیٹتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ سمجھے یہ سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ معاملہ غلط ہو جائے گا. اگر ویسے ہی احتیاطاً وہ سر منہ لپیٹتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ فضول بات نہیں کرنی، تو شاید یہ معاملہ مناسب ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی سر منہ لپیٹ کر اعتکاف کرے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بالکل چپ کر کے بیٹھا رہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے، گمراہی ہے کہ آدمی بالکل چپ کر کے بیٹھا رہے. اتنا چپ کر جائے کہ نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ ذکر و اذکار کرے، نہ درود شریف پڑھے. یہ تو جہالت ہے، بے وقوفی ہے. تو لہذا چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. جب آدمی اعتکاف بیٹھ جائے، اللہ کا قرآن پڑھے، رب کے قرآن کی تلاوت کرے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا رہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ کس روزے میں اعتکاف کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 20ویں روزے میں اعتکاف کرنا چاہیے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف تو 20ویں روزے بیٹھنا چاہیے، لیکن کس وقت بیٹھنا چاہیے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف جو ہے عصر کی نماز کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کے اندر بیٹھ جانا چاہیے. اور جو روزہ ہے وہ اعتکاف کے اندر آدمی کھولے، چاہے وہ 5 منٹ پہلے بیٹھے مغرب کی نماز کے، چاہے 10 منٹ پہلے بیٹھے، یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھ جانا چاہیے اور روزہ جو ہے آدمی وہ اعتکاف کے اندر کھولے. آگے مسئلہ یہ ہے کیا اعتکاف بیٹھنے والا فون کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے؟ کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے والے کے لیے فون کرنا یا فون سننا یہ دونوں عمل جائز ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ احتیاط کریں، فضول باتیں نہ کریں، زیادہ باتیں نہ کریں. جو ضرورت کی بات ہے وہ ضرور کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ کون سی مصیبت ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی بڑی ٹینشن ہے، کون سا بڑا جو ہے یہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ پورا سال اپنے بیوی بچوں سے، گھر والوں سے، دوست احباب سے باتیں کرتے رہتے ہیں، دن رات باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن چند دن کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر لیا ہے اللہ کے لیے، اس کے اندر بھی آپ کو سکون نہیں ہے. فون تو کرنا جائز ہے، ضروری بات لازمی کریں، لیکن کچھ نہ کچھ احتیاط کریں، پرہیز کریں، اللہ سے باتیں کریں جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا سے تعلق توڑ دیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو منا لیں. تو لہذا فون کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، سننا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے. ضروری بات جو ہے وہ کریں، لیکن احتیاط کریں، پرہیز کریں. یہ جو 10 دن ہیں ان میں اللہ رسول سے اپنی لو لگا لیں، دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیں. شاید آپ کی برکت کی وجہ سے پورے محلے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، یا پورے گاؤں والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، یا آپ کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے گناہ معاف فرما دے. لہذا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فون سننا یا کرنا گناہ نہیں، ضروری بات لازمی کریں، لیکن احتیاط کریں، پرہیز کریں. یہ جو چند دن آپ نے وقف کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا آدمی غسل کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے جسم کو صرف ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر کو درد شروع ہو گیا، اتنا درد ہوا کہ بہت ہی زیادہ بڑھتا گیا، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو یہ درد ختم ہو جائے گا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی حالت میں اس آدمی کا غسل کرنا جائز ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کر رہا ہے، اس نے سنت اعتکاف توڑ دیا، تو کیا اس کی قضا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے والا کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے جانا اس کا جائز نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وہ گھر میں روٹی لینے کے لیے گیا یا باہر قضائے حاجت کے لیے گیا، اس کو راستے میں بیمار آدمی مل گیا، کیا اس بیمار آدمی کی بیمار پرسی کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی حالت میں جو اعتکاف کرنے والا ہے 1-2 گھڑی یعنی کہ چند سیکنڈ ٹھہر کر بیمار آدمی کی بیمار پرسی کر سکتا ہے، یا ساتھ چلتے چلتے بیمار آدمی کی بیمار پرسی کر سکتا ہے. ایسے کرنا جائز ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے
نے اعتکاف کی حالت میں روزہ چھوڑ دیا تو کیا اس کا اعتکاف صحیح ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے کے لیے یعنی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ چھوڑ دے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں کتنے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مسجد میں 5 اعتکاف کریں، 10 کریں، 20 کریں، 30 کریں، جتنے چاہیں مرضی ایک مسجد میں لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، اس کو حیض آ گیا تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عورت کو اعتکاف کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے دوائی کھا کر اپنے حیض کے ایام روک کر کیا اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عورت دوائی کھا کر اپنے حیض کے ایام روک کر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کل یا پرسوں مجھے حیض کے ایام شروع ہو جائیں گے، تو کیا وہ دوائی کھا کر حیض کو روک کر اپنا اعتکاف پورا کر سکتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ دوا کھا کر اپنے اعتکاف کے دن پورے کر سکتی ہے، یہ عمل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا کیا وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف کرنا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا پورا قرآن پڑھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، سنت عمل ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں پورا قرآن یعنی قرآن ختم کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے کیا اس کو چادریں لگانا ضروری ہے، خیمے بنانا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ چادریں لگانا، خیمے لگانا اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو اس نے خیمے بنائے ہوئے ہیں کیا اسی جگہ پر ہر وقت بیٹھا رہے، یہ ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ پوری مسجد جو ہے اس کی اعتکاف کی جگہ ہے، جہاں چاہے بیٹھے لیٹے اس کے لیے جائز ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ جو خیمہ بنا ہوا ہے اس کے اندر رہنا، زیادہ دیر رہنا یہ ضروری ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ لہذا پوری مسجد جو ہے اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، جہاں چاہے بیٹھے، جہاں چاہے لیٹے اس کے لیے جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ اعتکاف کرنے والا اگر کسی نمازی سے جھگڑ پڑتا ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر تو کیا اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جھگڑا کرنا بہت ہی برا اور گندا عمل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزے کی حالت میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، جھگڑا کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ 7ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قدر کی رات دکھلا دی تھی، باہر آئے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، آگے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے جھگڑا چھڑانے کے لیے تو وہ جو 7ویں کی رات تھی، قدر کی رات جو اللہ نے دکھائی تھی اپنے محبوب کو، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بلوا دی۔ لہذا لڑائی کی نصرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ رات بلوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو ہے وہ اپنے رازوں میں رکھ لیا۔ لہذا میرے عزیز بھائی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا لڑائی جھگڑے کرنے سے اعتکاف اگرچہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل کرنا بہت ہی برا اور گھٹیا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔